قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی اس کتاب کے چوتھے سبق کو شروع کر رہے ہیں، اور اس چوتھے سبق میں آپ کو تین الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے جی انا، دوسرا ہے انتا، اور تیسرا ہوا۔ جی یہ انا، انتا اور ہوا یہ کیا ہیں جی؟ یہ ضمائر ہیں جی، یہ ضمیریں ہیں۔ اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انگریزی میں ضمائر کو ایک الگ سے پارٹس آف اسپیچ کی قسم مانا جاتا ہے، یعنی ناؤنز کو الگ اور پروناؤنز کو الگ، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی زبان میں جو کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس کے اعتبار سے جو اسم ہے اس میں ضمائر بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو انا کی ضمیر ہے، دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ضمائر کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ضمائر جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے، یہ حالت رفع والے ضمائر ہیں یا حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں، ایک بات تو یہ، ٹھیک؟ تو دو چارٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھے تھے ضمائر کے۔ ایک حالت رفع والے ضمائر تھے ہمارے، جو خاص طور پہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہوئے تھے، بس ان کو ذہن میں ذرا تازہ کر لیں، انہی میں آپ کو یہ تین ضمائر جو مل جائیں گے۔ ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک غائب کے ضمائر ہیں، ایک حاضر یا مخاطب کے ضمائر ہیں، اور ایک متکلم کے ضمائر ہیں، ٹھیک ہے؟ غائب کے لیے یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہم مذکر میں ہوا، پھر مثنیٰ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم، تو ہوا، ہما، ہم۔ اس طرح پھر مؤنث واحد کے لیے ہیا، ہما اور ہنہ، اسی طرح واحد، مثنیٰ اور جمع کے طور پہ۔ پھر حاضر کے لیے، مخاطب کے لیے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، ٹھیک ہے؟ تو یہ 14 ضمائر تھے، جن میں سے تین ضمائر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک ضمیر جو ہے وہ انا، یعنی واحد متکلم کی ضمیر، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری ضمیر ہے انتا۔ اب انتا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، اور کس کی؟ واحد مذکر مخاطب کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تین ضمائر انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اصل میں مذکر کے ضمائر کی پریکٹس آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر تیسری ضمیر کی جو ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے ہوا، جو کہ تھرڈ پرسن یعنی مذکر، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو انا میں، انتا تو، اور ہوا وہ۔ اب یہی ضمائر دیکھیں جملہ اس میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ مبتدا کے لیے شرط یہ ہوتی ہے نا کہ وہ معرفہ ہو، صحیح، اور حالت رفع میں ہو۔ تو ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور رفع والے ضمائر جو میں نے آپ کے سامنے بول دی ہیں، تو یہ ضمائر جملہ اس میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ ان ضمائر کو استعمال کر کے بنا سکتے ہیں۔ مثلا انا کو استعمال کرتے جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی، انا استاذن، انا استاذن، میں استاد ہوں۔ انتا تلمیذن، انتا تلمیذن، آپ شاگرد ہیں، یعنی تو شاگرد ہے۔ ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے۔ تو انتا مخاطب کے لیے اور ہوا غائب کے لیے۔ اب آپ کہیں گے غائب سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ کمرے میں ہی نہ ہو، مراد یہ نہیں، مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرسٹ پرسن
اسپیکنگ پرسن کو کہتے ہیں. سیکنڈ پرسن دا پرسن اسپوکن ٹو, جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلائے گا. اور تھرڈ پرسن جسے آپ غائب اردو میں کہیں گے وہ ہوگا دا پرسن اسپوکن اباؤٹ, جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے, وہ چاہے موجود ہو کمرے میں یا موجود نہ ہو. تو جب میں نے کہا ہوا تلمیذن, تو یہ غائب کی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ ایک شاگرد ہے. اس کے بعد من انتا یا خالدو, من انتا یا خالدو, اے خالد تو کون ہے. اب یہاں پر دیکھیں من بتا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے خالد سے, یعنی یہاں پر سوال کرنے والے کو اس کا نام پتہ ہے, وہ اس کے علاوہ کچھ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اے خالد تم کون ہو. تو خالد جو جواب دے رہا ہے کہ انا تلمیذن, میں طالب علم ہوں, میں شاگرد ہوں. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی من انا, من انا, میں کون ہوں. تو آپ کا جواب کیا ہوگا جی؟ آپ کہیں گے جی انتا استاذن, آپ استاد ہیں, آپ ٹیچر ہیں. پھر میں عبد الرحمن صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ من ہوا, وہ کون ہے. تو جواب دیں گے جی ہوا تلمیذن, ہوا تلمیذن. اور یہاں پر ترکیب بھی ذہن میں تازہ کر لیں کہ ضمیر جو ہے چاہے انا استعمال ہو رہی ہے, چاہے انتا استعمال ہو رہی ہے, چاہے ہوا استعمال ہو رہی ہے, یہ مبتدا بن رہی ہے. اور اس کے بعد جو اسم آپ دیکھ رہے ہیں وہ خبر بن رہا ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اس کے بعد کچھ مزید سوال آپ کے سامنے آ رہے ہیں. حل حرف استفہام کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی حل انتا تلمیذن. اب یہاں پر مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ شاگرد ہیں. حل انتا تلمیذن یعنی وہی جو آپ کا جملہ اسمی ہے نا, انتا تلمیذن, تو شاگرد ہے, اس کے شروع میں بس حرف استفہام حل لگا دے تو یہ سوالیہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حل انتا تلمیذن, کیا تو شاگرد ہے. تو آپ جواب دیں گے اگر ہاں میں تو نام کے ساتھ دیں گے, اور اگر نہیں میں دینا چاہتے ہیں تو لا کے ساتھ جواب دیں گے. آپ جواب دینا چاہتے ہیں جی ہاں میں شاگرد ہوں, تو کیا جواب دیں گے جی آپ کہیں گے نام انا تلمیذن, جی ہاں میں شاگرد ہوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں فیصل کہ حل انتا استاذن, حل انتا استاذن, کیا آپ استاد ہیں. تو آپ کہیں گے جی لا, نہیں. ٹھیک ہے. انا تلمیذن. ذہن میں رکھیے گا یہاں پر 3 جواب آپ دے سکتے ہیں, یہ جو لا والا ہے. ایک جواب آپ دے سکتے ہیں لا, نہیں. ایک آپ جواب دے سکتے ہیں لا نہیں انا تلمیذن, میں شاگرد ہوں. تیسرا جواب یہ دے سکتے ہیں آپ کہ لا بل انا تلمیذن, لا نہیں بل, بل اردو والا بلکہ, بس بل کے بعد کے لگا دیں, بلکہ انا تلمیذن, بلکہ میں شاگرد ہوں. کلیئر ہو گیا جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی حل انا استاذن, حل انا استاذن, کیا میں استاد ہوں. تو کیا جواب ہوگا آپ کا نام انتا استاذن, یہ نہیں آپ نے کہنا نام انا استاذن. ٹھیک ہے. آپ کا جواب ہوگا میرے مطابق ضمیر استعمال کر کے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خالد کے متعلق کہ حل خالدن تلمیذن, کیا خالد شاگرد ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوگا نام, جی ہاں خالدن تلمیذن, خالد شاگرد ہے. تو یہ جو 3 ضمائر آپ کے سامنے آئے تھے کون کون سے آئے تھے جی؟ انا, انتا اور ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب ان تینوں ضمائر کے لیے جو مؤنث ضمائر استعمال کیے جائیں گے وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. انا کی مؤنث انا ہی ہوگی, انا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انتا کے لیے مؤنث جو ہے وہ انتی ہو جائے گی. تو یہ زبر اور زیر, یعنی ہر جگہ زیر زبر سے معنی نہیں بدلتے, ذہن میں رکھیے گا, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں. تو انتا کے معنی تو ایک مذکر, اور انتی کے معنی تو ایک مؤنث. ہیا کا لفظ جو ہے یہ ہوا کی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مزید 2 لفظ ایڈ ہوئے ہیں آپ کے سامنے, ایک انتی اور ایک ہیا, جبکہ انا کا لفظ جو ہے وہ سیم ہے مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. اب کوئی مؤنث کہنا چاہتی ہیں
کہ میں استانی ہوں تو وہ کہیں گی انا استاذتن، انا استاذتن. اور وہ کسی شاگردہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے کہیں کہ تو شاگردہ ہے تو وہ بولیں گی جی انتی تلمیذۃن، انتی تلمیذۃن. اور کسی اور کے لیے وہ جب ضمیر استعمال کریں گی تو کہیں گی ہیا تلمیذۃن. تو انا استاذۃن، انتی تلمیذۃن، ہیا تلمیذۃن. اب یہ سوال جواب جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث کے لیے ہیں. من انتی یا فاطمہ تو، من انتی یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو کون ہے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے جی انا تلمیذۃن. پھر وہ جو استانی ہے وہ پوچھتی ہے من انا، من انا، میں کون ہوں؟ اب یہاں دیکھیں سوال بالکل نہیں بنتا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی انا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوا یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ من انا تو آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں؟ تو یہی سوال جب مؤنث کرے گی تو وہاں پر انا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اور یہاں پر انا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. من انا، میں کون ہوں؟ تو شاگردہ جواب دے گی یا کافی ساری جو اسٹوڈنٹس ہوں گی وہ جواب دیں گی انتی استاذتن، انتی استاذتن، آپ استانی ہیں. پھر وہ پوچھیں گی جی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کہ من ہیا، وہ کون ہے؟ تو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے جی ہیا زینبو. اب یہاں پر بتایا گیا کہ ہیا زینب، وہ زینب ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اگلا سوال آ رہا ہے جی حل انتی تلمیذۃن، حل انتی تلمیذۃن، کیا تو شاگردہ ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے نام، جی ہاں انا تلمیذۃن، میں شاگردہ ہوں. اگلا سوال حل انتی استاذۃن، کیا آپ استانی ہیں؟ لا، نہیں، بل انا تلمیذۃن، بلکہ میں شاگردہ ہوں. پھر استانی سوال کرتی ہے کہ حل انا استاذۃن، کیا میں استانی ہوں؟ تو جواب دیا جاتا ہے نعم، جی ہاں انتی استاذۃن. اس کے بعد 3 جملے آپ کو نیچے مل رہے ہیں جی ہذہ فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے، ہذہ فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے. ہیا تلمیذۃن، ہیا تلمیذۃن، وہ شاگردہ ہے. اور ہیا مؤدبۃن، ہیا مؤدبۃن، وہ مؤدبہ ہے. مؤدبہ کہتے ہیں بادب کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کر لیں، جب آپ نے پہلے مرتبہ جملے میں استعمال کیا تو اشارہ کیا کہ ہذہ، آپ تعارف کروا رہے تھے ہذہ فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے. اب ان فاطمہ کے لیے آپ دوبارہ اشارہ نہیں استعمال کریں گے، اب ضمیر استعمال کریں گے کہ یہ، یعنی اردو میں ہم یہ کا لفظ استعمال کر دیں گے ہیا تلمیذۃن، یہ شاگردہ ہیں. اگر آپ دیکھیں نا ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ شاگردہ ہیں تو اس کی عربی کیا ہوگی جی ہذہ تلمیذۃن، یہ ہوگی نا. لیکن اب چونکہ پہلے ہذہ آ چکا ہے تو اب ہذہ کے لیے فیصل ضمیر استعمال ہو رہی ہے. ہذہ فاطمہ تو وہی تلمیذۃن وہی مؤدبۃن، یعنی ایک مرتبہ اشارہ استعمال ہو گیا. اب جو دونوں ضمائر آ رہی ہیں وہ اسی ہذہ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جس کی طرف آپ اشارہ کریں یعنی فاطمہ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اچھا، یہ جو جملے ہیں حل والے، ان کی ترکیب کو بھی ذرا سامنے رکھ لیں. حل آپ کا حرف استفہام ہو گیا جی، سمپل ترکیب ہے. حل حرف استفہام، انا مبتدا اور استاذن خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہوا. وہ جو سادہ جملہ تھا یعنی انا استاذن، تو اس کو ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہ سوالیہ ہو گیا تو آپ اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ انشائیہ. تو جملے کی 2 موٹی اقسام ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک جملہ اسمیہ خبریہ جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، اس کے علاوہ اگر سوال کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یا مزید ڈیٹیلز پھر فعل امر کے حوالے سے آ جائیں گی، نہیں کے حوالے سے آ جائیں گی، وہ سارے یعنی سادہ جملہ اور جو منفی جملہ ہوگا نا وہ آپ کا خبریہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی جملہ ہوگا وہ آپ کا انشائیہ ہوگا. بس آسان ابھی آپ اس طور پہ جو ہے سمجھ لیں. تو حل آپ کا حرف استفہام، اسی طرح انتی مبتدا تلمیذۃن خبر.
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور حل کی وجہ سے انشائیہ ایڈ کر دیں گے آپ. کلیئر ہوگی بات؟ لے جی اب آپ کے لیے تمرین آ گئی ہے. اب آپ نے جملے بنانے ہیں. بہت کچھ آپ نے سنا, اب ایک ایک کر کے آپ جملے بنائیں گے, چھوٹے چھوٹے جملے. بالکل کوشش کریں آسان سے آسان جملہ بنانے کی کوشش کریں. جی شروع کرتے ہیں جی عثمان صاحب سے. تمرین آپ کی جی ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا لفظ ہے جی عالم. عالم عالم عالمن, جی اس کو جملے میں استعمال کریں. انا عالمن, ماشاء اللہ. انا عالمن, بڑا خطرناک جملہ ہے یہ. میں عالم ہوں. جی عبد الرحمن صاحب تاجر. تاجرن. ہوا تاجرن. ہوا تاجرن, وہ تاجر ہے. تیسرا لفظ ہے حبیب صاحب عاقلن, عقل مند. انتا عاقلن, شکریہ جی. جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے شریف. شریفن. ہوا شریفن. جی ہوا شریفن, وہ شریف ہے. جی یونس صاحب خادمن. خادم کو جملے میں استعمال کریں. انتا خادمن, ٹھیک ہے جی. میں خادم ہی ہوں جی سب, آپ سب کا, آپ کو ماشاءاللہ. اچھا نہیں کوئی بات نہیں جی, اوکے, میں بھی ایسے خادم ہی ہوں جی. جی یہ سب مذکر الفاظ تھے. اب مؤنث الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جی فاروق صاحب عالماتن. انتی عالماتن, ماشاءاللہ. انتی عالماتن. تاجراتن. جی حل انتی تاجراتن, ماشاءاللہ جی. چینج آئی, ورائٹی, ماشاءاللہ. یہی ایک اچھا پازیٹیو سائن ہوتا ہے کلاس میں. جی موہد عاقلاتن. انتی عاقلاتن. عاقلہ کے معنی کیا ہے جی؟ عقل مند, ٹھیک ہے جی. شریفتن, فیصل صاحب. حل انتی شریفتن. خادماتن, فیصل. انتی چینج کریں کچھ, رائٹ لائن. ہاں حل ہیا خادماتن. لے جی مدرجہ سوالات کے جوابات انہوں نے لکھا ہے, کہا ہے جی کہ خود لکھیں. تو حل انتا موظفن. حل انتا موظفن, کیا تم موظف ہو؟ اچھا یہاں پر ایک لفظ پہلے سے آیا تھا مؤدباتن, یعنی اس وہ مؤنث لفظ تھا تو اس کا مذکر لفظ کیا ہوگا؟ مؤدبن. تو اس میں تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دوں تاکہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دونوں ایک ہی وزن جیسے وزن پہ لفظ ہیں, مؤدبن اور موفزن, ٹھیک ہو گیا. تو پہلے مؤدب کو دیکھتے ہیں پھر موظف کو دیکھتے ہیں. جی بورڈ پہ چلتے ہیں. جی ایک مادہ میرے پاس ہے جی حمزہ دال با. حمزہ دال با. مادے کو ابواب میں استعمال کرنا. یہاں بات بالکل آپ کلیئر کر لیں کہ ہم جو یہ بک پڑھ رہے ہیں ہم بیسک اسٹوڈنٹس کے طور پہ اس بک کو نہیں پڑھ رہے, ہم ایڈوانس کورس میں اس بک کو پڑھ رہے ہیں. اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے تمام رولز جو ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھے ہیں ان کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک ریڈر کی ضرورت تھی جس میں تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے تیزی سے آ جائیں. تو جب میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کروں گا تو اس پہ آپ کا مجھے رسپانس جو ہے وہ اچھا ملنا چاہیے. میں نے مادے کی بات کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ الحمدللہ اسٹوڈنٹس جو ہے میرا یہ کورس پڑھ رہے ہیں وہ بیسک کورس جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. تو حمزہ دال با مادہ ہے. اس باب کو, اس مادے کو جب ہم باب میں استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, تو ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا. یہ میری ہمیشہ سے آپ سے ریکوائرمنٹ رہی ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ کس درجے آپ کو یہ چیز یاد ہے. حمزہ دال با مادہ ہے, اس کو میں باب تفعیل میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. جی حمزہ دال با تفعیل. جی محسن آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو تفعیل باب ہے یہ ثلاثی مجرد ابواب میں سے یا ثلاثی مزید فی ابواب میں سے؟ ثلاثی مزید فی ابواب میں سے, ماشاءاللہ. ابواب جو ہیں آپ کے دو طرح کے ہیں ثلاثی میں, ایک ثلاثی مجرد اور دوسرے ثلاثی مزید فی, ٹھیک ہو گیا. جی جو مجرد کے ابواب ہیں وہ 6 ابواب ہیں. نصر ینصر, فتح یفتح, ضرب یضرب, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم, ٹھیک ہو گیا. یہ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں. اور مزید فی کے 8 ابواب ہم نے پڑھے تھے جن میں 3 ذرا ابواب آج صرف دہرا لیں. ایک باب افعال, افعل یفعل, افعل یفعل. دوسرا باب تفعیل, فعل یفعل, فعل یفعل.
اور تیسرا باب مفاعلہ، فاعلا یفاعلو، فاعلا یفاعلو، تو 3 ابواب کی ڈویژن تک ہم محدود ہیں کہ اس میں ہمارا باب آ رہا ہے تفعیل. باب تفعیل جیسے کہ میں نے کہا اس کا ماضی اور مضارع کیا آتا ہے جی؟ فعلا یفعلو. وہی میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، فعلا یفعلو تفعیلاً، یہ اس کا مصدر ہوگا. 3 حروف ہیں، حمزہ طالبہ، اس فا عین لام کی جگہ پر یہی 3 حروف میں ڈال دینے ہیں جی. میں جگہ خالی کرتا ہوں اور یہی 3 حروف ڈالتا ہوں. ذرا بتائیے گا کیا بن گیا جی؟ ادبا، اب یہاں پر دیکھیں حمزہ، اس کو میں کہیں بٹھا دیتا ہوں، اس کے لیے کرسی چاہیے. ادبا یؤدبو، یعنی یہاں بھی پھر ہم اس کو الف کی کرسی کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی الف کو اس کی کرسی کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. ادبا یؤدبو. اور یہاں پر بھی اس کے مصدر میں بھی جب یہ ڈالیں تو کیا بنے گا جی؟ جی یہاں پر اب حمزہ کو کرسی دیں گے ہم، الف کی کرسی. ٹھیک ہے، یہ کرسی کے طور پہ آ رہا ہے تو میں اس کی کرسی کا رنگ بھی چینج کر دیتا ہوں. یہاں بھی الف اور تو ادبا یؤدبو تعدیباً، اس کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا، اس کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا. کلیئر ہو گیا جی؟ دوسرا مادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے واو، زوا اور فا. ٹھیک ہے جی، اور یہ مادہ بھی باب تفعیل سے ہم نے استعمال کرنا ہے. جی اب یہ آپ نے بتانا ہے مجھے، واو، زوا اور فا کیا بنے گا جی؟ ماشاء اللہ جی. جی یہ آپ کا بن گیا جی وظفہ یوظفو، وظفہ یوظفو، اور تفعیلاً کے وزن پہ کیا بنے گا؟ تو زی فن، تو زی فن. ٹھیک ہے، وظفہ یوظفو توظیفاً، کچھ وظیفے کا ذکر کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو یومیہ وظیفے پر مقرر کرنا، اس کے بنیادی معنی جو ہیں وہ یہ ہے. پھر اس حوالے سے کسی کو ملازم رکھنا، کسی کو کوئی کام سر انجام دینا. کلیئر ہو گیا؟ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ادبا یؤدبو تعدیباً کے معنی تھے ادب سکھانا، اور وظفہ یوظفو توظیفاً کے معنی ملازم رکھنا. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک بات آپ نے اور ذرا ذہن پہ زور دے کے مجھے بتانی ہے کہ ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے اور اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ جی ذرا دوبارہ سوال سنیے گا. ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ ثلاثی مزید فی ابواب سے، جیسے کہ فیصل نے اشارہ کیا کہ ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. جی فعل مضارع کا پہلا صیغہ استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ لے جی ہم بناتے ہیں. میرے پاس پہلا صیغہ کیا ہے؟ میں کلر نہیں رکھ رہا، یہ ہے جی ہمارے پاس یؤدبو. ٹھیک ہے، ہم اسے اسم الفاعل بنانے لگے ہیں. یؤدبو، ادب سکھانا، یعنی اسم الفاعل کون کسے کہتے ہیں؟ ادب سکھانے والا. اور اسم المفعول کہتے ہیں جس کو ادب سکھایا گیا ہو، یعنی جو با ادب ہو.
وہ کہتے ہیں نا یہ ادب سکھایا گیا ہے، مطلب ہے یہ با ادب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسم الفاعل ہوگا ادب سکھانے والا، اور اسم مفعول ہوگا جس کو ادب سکھایا گیا ہو، یعنی با ادب. پہلے سیکھے سے بنتا ہے، اور پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع ہٹائی جاتی ہے. یاد کر لیں اچھی طرح، یہ بار بار ذکر ہوگا. علامت مضارع ہٹائی جاتی ہے اور اس کی جگہ میم پیش کی لگا دی جاتی ہے. میم پیش کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. پہلا سٹیپ. سٹیپ نمبر 2، جو مادے کا عین کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ یعنی دوسرا حرف. عین کلمہ کون سا ہے؟ دال. اس کو زیر دی جاتی ہے. زیر لگی ہوئی تھی لیکن ہم نے مٹا کر لگائی تاکہ پتہ چلے قاعدہ اپلائی کیا ہم نے. ٹھیک ہو گیا؟ 2 سٹیپس ہو گئے. تیسرا سٹیپ، جو لام کلمہ ہوتا ہے، لام کلمہ یعنی تیسرا حرف ہوتا ہے با، اس پر تنوین کر دی جاتی ہے. تو یہ لفظ بن گیا جی مؤدبن. مؤدبن، ادب سکھانے والا. اب جب اس سے آپ اسم مفعول بنائیں گے، اسم مفعول بنائیں گے تو صرف ایک ہی فرق ہوگا، وہ جو دوسرا سٹیپ تھا نا عین کلمہ کو زیر دینی ہے، اسم المفعول میں اس عین کلمہ کو زبر دے دی جاتی ہے. تو لفظ بن گیا جی مؤدبن. مؤدبن، ٹھیک ہے، جس کو ادب سکھایا جائے یعنی با ادب. تو اب مؤدبن کی مؤنث کیا ہوگی؟ مؤدباتن. تو جب ہم نے کہا کہ ہیا مؤدباتن تو ترجمہ کیا کیا؟ وہ با ادب ہے. کیوں شاہ صاحب بات کلیئر ہوئی؟ لیں جی، اب ہم آتے ہیں یوظفو کی طرف. یوظفو سے ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا ہے. جی شاہ صاحب، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے اسم الفاعل بنانے کے لیے؟ علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ پیش والی میم لگا دینی ہے. سٹیپ ہو گیا. یہ تینوں سٹیپ آپ نے دہرانے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں دوبارہ، حبیب صاحب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے وہ زیر، کس کے وہ زیر، کس کے عین کلمہ؟ وہ شروع میں نہیں، ایگزیکٹ بتائیں مجھے، کس کے کس کا عین کلمہ؟ جی کس کا عین کلمہ؟ مادے کا. مادے کے عین کلمہ کو زیر دینی ہے. زیر لگی ہوئی ہے، میں پھر دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے قاعدہ اپلائی ہو. تیسرا سٹیپ جناب، تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ مجھے پتا ہوتا ہے کلاس میں کہ کون کون اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سٹیپس کو سمجھ رہا ہے اور کون کون گزارے جا رہا ہے سر سے کہ ہمارا ایسے کوئی سروکار نہیں ہے. جی تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، مادے کا جو لام کلمہ ہے اس کو تنوین دینی ہے. تو یہ بن گیا جی موظفن. موظفن، وظیفہ دینے والا یعنی نوکر رکھنے والا. ٹھیک ہے، نوکری دینے والا. اچھا، اب جب اسم المفعول بنائیں گے، جی اسم المفعول بنانے کے لیے جو عین کلمہ کو آپ نے اسم الفاعل میں زیر دی تھی نا، اس کو آپ زبر دے دیں گے. تو یہ بن گیا جی موظفن. موظفن. تو موظفن کے معنی کیا ہوئے؟ جی پیڈ، یعنی جس کو وظیفہ دیا گیا ہو، جس کو ملازم رکھا گیا ہو. گویا ملازم. گویا ملازم. ٹھیک ہے. اچھا، پھر موظفن کے معنی افسر کے بھی ہوں گے. افسر کے بھی ہوں گے. افسر بھی تو ملازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افسر ملازم ہوتا ہے نا. تو موظف جو ہے وہ افسر بھی ہوگا. اس کے معنی آپ افسر بھی کر سکتے ہیں، اس کے معنی آپ ملازم کے بھی کر سکتے ہیں، اس کے معنی آپ انسٹرکٹر کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یعنی وہ جس کو ملازم رکھا جائے، افسر کو بھی ظاہر بات ہے ملازم رکھا جائے گا. تو یہ 2 الفاظ چونکہ ہمارے اس حوالے سے استعمال ہوئے تھے، تو کم از کم ایک اہم قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنایا جاتا ہے. جن کو سمجھ میں آ گئی ہے بہت اچھی بات ہے. جنہوں نے یاد کیا وہ اسے یاد کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم میں انہی سے پوچھوں گا جب بھی کوئی اسم الفاعل ہماری کتاب میں آئے گا. لے جی اب سبق کی طرف واپس آتے ہیں. جی یہ صرف انہوں نے کہا تھا جی ان سوالات کے جواب خود لکھیں. حل انت موظفن، کیا تو ملازم ہے؟ تو آپ کیا جواب لکھیں گے اس کا؟ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں.
جی ہاں انا موظفن. حل انت مسلمن مسلمن مسلم مسلم یہ پھر ایک اسم الفاعل آ گیا. جی فیصل شاباش, اس کا مادہ کیا ہے, باب کیا ہے, اور شاباش ماشاءاللہ جی, باقی نوٹ کر لیں. سین لام میم مادہ ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے افعال. باب افعال, وہ جو میں نے 3 ابواب مزید فی ابواب آپ کو ریپیٹ کروائے ہیں, ایک باب افعال, ایک باب تفعیل اور ایک باب مفعلہ. اس میں سے دوسرا باب آپ کے سامنے آ گیا افعال. باب افعال کا ماضی مضارع کیا آتا ہے؟ شاباش, افعلا یفعلو. ماشاءاللہ, افعلا یفعلو. سین لام میم جب اس میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ اسلم یسلم اسلامن. اسلم یسلم اسلامن. ٹھیک ہے, ٹو سبمٹ, مطیع ہو جانا. اب جب اس سے اسم الفاعل بنائیں گے تو یسلمو سے بنائیں گے. یسلمو سے بنائیں گے تو یا کی جگہ میم لگے گا. شاہ صاحب, یا کی جگہ میم لگا پیش کے ساتھ, عین کلمہ زیر کے ساتھ, لام کلمہ تنوین کے ساتھ, تو بن گیا مسلمن. مسلمن مسلمان. ٹھیک ہے, یعنی مطیع. بات کلیئر ہوگی؟ تو حل انت مسلمن, کیا تو مسلمان ہے؟ نعم انا مسلمن, جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انت پاکستانی, حل انت پاکستانی, کیا تو پاکستانی ہے؟ نعم جی ہاں انا پاکستانی, میں پاکستانی ہوں. حل انت رجل, کیا تو آدمی ہے؟ کیا تو آدمی ہے؟ نعم جی ہاں انا رجل, میں آدمی ہوں. حل محمود طالب, حل محمود طالب, کیا محمود طالب علم ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ نعم جی ہاں محمود طالب. حل ہوا مسرور, حل ہوا مسرور, کیا وہ خوش ہے؟ نعم جی ہاں ہوا مسرور. یہ مسرور لفظ جو ہے یہ بھی اسم المفعول ہے, لیکن یہ ثلاثی مزید فی باب سے نہیں ہے بلکہ ثلاثی مجرد باب سے, ثلاثی مجرد باب سے ہے. تو ثلاثی مجرد باب سے مختصرا نوٹ کر لیں, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے بورڈ پہ یہ چیز کور کروا دوں گا. ثلاثی مجرد باب سے اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے, فاعل فاعل, اور اسم المفعول جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. اسم الفاعل فاعل کے وزن پر اور اسم المفعول مفعول کے وزن پر. جی سجدہ یسجدو سے اسم الفاعل کیا ہوگا شاہد صاحب؟ سجدہ یسجدو اسم الفاعل, فاعل کے وزن پہ لے آئیں اس کو, ساجدن. اسم مفعول کیا ہوگا؟ مفعول کے وزن میں مسجودن. عبدہ یعبدو سے, عبدہ یعبدو سے اسم الفاعل, جی عبدہ یعبدو سے اسم الفاعل عابدن. اسم مفعول معبودن, معبودن. کتب یکتبو اسم الفاعل کاتبن, لکھنے والا, اور اسم المفعول مکتوبن, مکتوبن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں مکتوبن, مسجودن, معبودن, مسرورن. تو یہ سین را مادہ ہے, اس سے اسم المفعول استعمال ہوا ہے مسرورن, خوش. حل ہوا مسرورن, کیا وہ خوش ہے؟ نعم جی ہاں ہوا مسرورن. حل انتی موظفتن, کیا تو موظفہ ہے؟ نعم انا موظفتن. حل انتی مسلمتن, کیا تو مسلمان ہے؟ نعم انا مسلمتن. حل انتی پاکستانیتن, کیا تو پاکستانی ہے؟ نعم پاکستانیتن. حل انتی امرأتن, بالکل ان کے مقابلے میں ان کے متضاد الفاظ بولے جا رہے ہیں. نعم انا امرأتن. حل فاطمہ طالبتن, کیا فاطمہ طالبہ ہے؟ نعم, نعم ہیا طالبتن کر لیں, یا نعم فاطمہ طالبتن. حل ہیا مسرورتن, کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہیا مسرورتن. لیں جی آخری ہماری ایکسرسائز ہے, اس کو ہم تیزی سے کر لیتے ہیں. جی بہت آسان ایکسرسائز ہے, مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. شاباش جی. پہلا جملہ جی ھذا صالحٌ, ھذا صالحٌ. جی حبیب صاحب ھذہ صالحۃ, ماشاءاللہ. ھذا کاتب, جی ھذہ کاتبۃ. ھذا متعلم, ھذا
متعلمن حاضی متعلمتن انت ولدن انت جی انتی بنتن یا ولدتن ولدن کی مؤنث ولدتن بالکل اسی گولتا کو فارمولے کو فٹ کر کے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ھذا شریفن ھذہ شریفتن ماشاء اللہ. ہوا کریمن ہی کریمتن. ہوا مریضن ہی مریضتن ماشاء اللہ. انا تلمیذن انا تلمیذتن. انت استاذن انتی استاذتن. ہوا ولدن ہی ولدتن یا ہی بنتن. لیں جی ماشاءاللہ ہمارا چوتھا سبق مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی 5ویں سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.